بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اس گفتگو کو سنیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص کی وہ نعمت عطا فرمائے اور ہماری دلوں کی اصلاح ہو جائے۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزر چکے ہیں کیسے وہ اپنے عمل کو لوگوں سے چھپاتے تھے، ان کے صدقے کو، ان کے خیرات کو۔ تو آج کی اس درس میں ہم سنیں گے، جیسے شیخ نے صفحہ نمبر 150 پر 5 پر لکھا ہے، اخفاؤہم لتأثرہم وبکائہم، وہ لوگ اپنے رونے کو بھی لوگوں سے چھپاتے تھے، یعنی اس بات کا ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے کہ اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ ان کو رونا آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے کہا کہ وہ مجلس میں بیٹھتے تھے، جب ان کو رونا آ جاتا تھا تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب ڈر جاتے کہ اب اس کو روک نہیں سکتے ہیں تو وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی وہ لوگ اس بات کو عیب سمجھتے تھے کہ آدمی لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈر کر روئے۔ جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر رونا غالب آ جاتا ہے، آدمی برداشت نہیں کرتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آدمی رونے کی طرح ڈھنگ بنائے اور شکل و صورت بنائے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ اپنی عبادت کو چھپاتے تھے، رونے کو چھپاتے تھے، کہا ابی تیاح کہتے ہیں ان کان الرجل یتعبد 20 سنہ وما يعلم به جاؤ۔ کتنے ایسے لوگ تھے کہ وہ لوگ اپنے 20 سال 30 سال بڑے عبادت گزار آدمی تھے، لیکن ان کے پڑوسی کو تک خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیسا انسان ہے، کتنا عبادت گزار ہے، کتنا زاہد ہے، کتنا متقی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ البتہ جیسے جو کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے، مصلیوں کے سامنے ایک دم بناوٹی رونا روتے ہیں، تو ایسا رونا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر بے قابو ہو جائے، کسی کو رونا آ جائے تو بات الگ ہے۔ البتہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی ہیں، ان دونوں سے ایک چیز مروی ہے، وہ کہتے ہیں تم رو، جیسے کہا کہ تم رو، اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی کوشش کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ لیکن یہ عام جگہوں پر نہیں ہے، جیسے یہ دونوں صحابہ، یہ حدیث امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کی ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے، لیکن یہ عام جگہوں پر رونے کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ جب آپ تنہائی میں ہوں تو رونے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رونے کی کوشش کرو۔ ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے، لوگ اپنے تنہائی میں ہوتے ہیں تو رونا ان کو نہیں آتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے جب جاتے ہیں، مجمع ہوتا ہے تو کچھ لوگ رونے کی عادت بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنی نمازوں کو، عبادت کو بھی چھپاتے تھے۔ اس کے بہت سارے واقعات یہاں انہوں نے نقل کیے ہیں، اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں بہت سارے جیسے انہوں نے ایک آدھ چیز ہم مثال کے طور پر ہم بیان کر لیتے ہیں، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہم سے پہلے لوگ کیسے تھے، ان کی عبادتیں کیسی تھیں، اور وہ کیسے اپنی عبادتوں کو چھپا کر رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ عباس بن دہقان کہتے ہیں کہ میں نے بشر بن حارث سے کہا احب ان اخلو معک اذا شئت، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں،
انہوں نے کہا کہ جب آپ چاہیں. تو انہوں نے کہا فبکرت یوما فرأیتہ قد دخل قبہ. تو میں نے صبح صبح ایک بار ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ وہ اپنے قبے میں داخل ہیں، یعنی وہ خاص جگہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. تو وہاں انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھے. لا احسن ان اصلی مثلہا. کہا کہ ایسی نماز انہوں نے پڑھی کہ اس جیسی نماز پڑھنا میں نہیں جانتا. کیسے؟ لا احسن ان اصلی مثلہا فسمعتہ یقول فی سجودہ. میں نے سجدے میں ان کو دعا کرتے ہوئے سنا اللہم انک تعلم فوق عرشک. اے اللہ تو جانتا ہے تیرے عرش پر، یعنی تو عرش پر ہے اور تو جانتا ہے ان الذل احب الی من الشر. یعنی انہوں نے کہا، دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ میں عاجز رہوں، یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے کہ میں شرف حاصل کروں، عزت حاصل کروں. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں فقیری کو زیادہ پسند کرتا ہوں غنا سے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری محبت کو کسی چیز پر فوقیت نہیں دی. فلما سمعت اخذنی الشہیق والبکا. جب میں نے اس دعا کو سنا تو مجھے رونا گیا. جب انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے سنا کہ میں رو رہا ہوں، انہوں نے کہا اللہم انک تعلم انی لو اعلم انہا ہداہا ہنا لم اتکلم. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اگر میں اس بات کو جان لیتا کہ یہاں کوئی اور بھی میری دعا سن رہا ہے تو میں یہ لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا. تو پہلے لوگ ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا بھی ان کی مخفی ہو، ان کی دعا بھی وہ مخفی ہو اور وہ دعا بھی کسی کو معلوم نہ ہو. تو بالکل اسی طرح ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے روزے کو بھی چھپاتے تھے، قیام اللیل کو بھی چھپاتے تھے، اور وہ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ بالکل ان کی تلاوتیں، قیام اللیل، ساری کی ساری چیزیں چھپی رہیں، کوئی اسے دیکھنے نہ پائیں. اور اسی طرح ابو الحسن بن قطان کہتے ہیں اصبت ببصری. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری نگاہیں کمزور ہو گئی، میری دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو گئی، اور میں نے سمجھا کہ شاید میرے سے کوئی خطا ہو گئی ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بولتا تھا اور اس لیے بولتا تھا کہ لوگوں کو اپنا رعب، لوگوں پر اپنا اثر ڈالیں کہ میرے پاس زیادہ علم ہے، میرے پاس زیادہ حفظ ہے، مجھے زیادہ حدیثیں یاد ہیں. تو شاید اس کی وجہ سے، اس ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی. یہ ان کی حسن نیت کی بات تھی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے. آدمی یہ سوچے کہ جب بھی کوئی مصیبت اپنی زندگی میں نازل آتی ہے تو آدمی یہ سوچے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میری کسی خطا کی یہ سزا دے رہے ہیں. تو آدمی کوئی بھی تقریر کرتا ہے، کوئی بھی لکھتا ہے، کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے، تو آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ باتیں ہم بتائیں گے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے علم کی بڑی بڑی خدمتیں کی، ان خدمتوں کے پیچھے ان کی کیا نیتیں تھیں، ان کا کیا قصد تھا. تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس پر بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.